اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اما بعد۔ عزیزان محترم، ہماری آپ کے ساتھ گفتگو رمضان المبارک کے آغاز میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے نقل ہونے والے ایک عظیم الشان خطبے کے بارے میں ہے، جو خطبہ شعبانیہ کے عنوان سے معروف ہے۔ اگر اس خطبے کی تاریخی حیثیت کو مشاہدہ کیا جائے تو ہمارے 8ویں امام حضرت علی بن موسیٰ الرضا علیہ آلاف التحیۃ و ثنا نے اپنے آباء و اجداد سے، اور انہوں نے امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ آلاف التحیۃ و ثنا سے، اور انہوں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس عظیم الشان خطبے کو نقل کیا، جسے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شعبان المعظم کے آخری جمعے میں اپنے اصحاب کے اجتماع میں خطاب کرتے ہوئے بیان فرمایا۔ یہ وہ عظیم الشان خطبہ ہے کہ جسے تاریخی اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو ابن عقدہ کوفی کی کتاب فضائل امیر المؤمنین کے اندر 332 ہجری قمری میں یہ خطبہ نقل ہوا، اور پھر اس کے بعد یہ متعدد شیعہ کتابوں میں اور اہل سنت کتابوں میں یہ خطبہ نقل ہوتا آیا، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گراں قدر میراث کے طور پر قابل شناخت ہے، شیعہ اور اہل سنت منابع روائی میں موجود ہے۔ اس خطبے میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماہ مبارک رمضان کی عظمت اور فضیلت کے بارے میں اپنی امت کو خطاب فرما رہے ہیں۔ ہم اس خطبے کی فہرست آپ کی خدمت میں نقل کرتے ہیں اور کچھ آغاز کے مطالب کی وضاحت پیش کرتے ہیں، تاکہ اندازہ ہو سکے کہ ہم کس قدر عظیم مہینے کے استقبال میں جا رہے ہیں۔ لہٰذا ہمیں یہ چاہیے کہ اس عظیم الشان مہینے کا نہایت ہی عظمت کے ساتھ، نہایت ہی عزت کے ساتھ، نہایت ہی تقدس کے ساتھ احترام کیا جائے اور اس کے اعمال کو انجام دیا جائے۔ پہلا موضوع جو اس خطبے میں ہے وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان المبارک کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے ان الفاظ کے ساتھ ارشاد فرما رہے ہیں کہ ایھا الناس انہ قد اقبل الیکم شہر اللہ عز وجل بالبرکۃ والرحمۃ والمغفرۃ۔ اے لوگو، خداوند متعال کا ایک ایسا مہینہ اپنی برکت کے ساتھ، اپنی رحمت کے ساتھ اور اپنی مغفرت کے ساتھ آپ کے سامنے آ کر کھڑا ہو چکا ہے، یعنی رمضان المبارک اب آپ کے سامنے ہے۔ یہ ایک ایسا مہینہ ہے کہ جو تمام مہینوں سے بہتر ہے، یعنی سال میں ہمارے پاس 12 مہینے ہیں، تو 12 مہینوں میں 3 مہینے ایسے ہیں جو باقی تمام مہینوں پر سرداری کی حیثیت رکھتے ہیں، اور پھر ان 3 مہینوں میں بھی رمضان المبارک ایک ایسا مہینہ ہے جو پورے سال کے مہینوں میں افضلیت رکھتا ہے، عظمت رکھتا ہے۔ لہٰذا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ ایھا الناس انہ قد اقبل الیکم شہر اللہ عز وجل بالبرکۃ والرحمۃ والمغفرۃ، کہ رمضان المبارک کا عظیم الشان مہینہ آپ کے سامنے اپنی رحمت، اپنی برکت اور اپنی مغفرت کے ساتھ آپ کی طرف بڑھ رہا ہے۔ شہر ہو عند اللہ عز وجل افضل الشہور، یعنی سب سے بڑا مہینہ اور سب سے افضل مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک یہ شہر رمضان ہے۔ ایامہ افضل الایام، یعنی اس مہینے کے ایام اور دن جو ہیں وہ باقی سال بھر کے دنوں سے افضل اور عظمت کے حامل دن ہیں۔ ولیالی ہے افضل اللیالی، اس مہینے کی بابرکت راتیں پورے سال کی راتوں سے بابرکت ہیں، باعظمت ہیں اور قابل احترام ہیں۔ وساعاتہ افضل الساعات، صرف
راتیں نہیں بلکہ ایک ایک لمحہ اس مہینے کا نہایت ہی عظمت کے ساتھ ہے، نہایت ہی ابوہت کے ساتھ ہے۔ یہ مہینہ شہر اللہ ہے، یہ مہینہ شہر الوہیت ہے، یہ مہینہ خداوند متعال کی رحمت اور برکت کا مہینہ ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان المبارک کی اس عظمت کو بیان کرنے کے بعد ہمارے سامنے اسی خطبے میں دوسرے نمبر پر اس بابرکت مہینے میں روزہ رکھنے کی فضیلت کے بارے میں اور اس کے ثواب کے بارے میں اس طرح سے ارشاد فرما رہے ہیں، ہوا شہر، یہ ایک ایسا مہینہ ہے، دعیتم فیہ الی ضیافت اللہ، یہ ایک ایسا مہینہ ہے جس میں آپ سب کو اللہ تبارک و تعالی کی ضیافت کے لیے، مہمانی کے لیے باقاعدہ دعوت دی جا رہی ہے تاکہ آپ اللہ تبارک و تعالی کے مہمان بن جائیں۔ وَجُعِلْتُمْ فِيهِ مِنْ أَهْلِ الْكَرَامَةِ اللَّهِ، اس مہینے میں آپ کو اللہ تبارک و تعالی کی کرامت کی جانب دعوت دی گئی ہے کہ آپ اللہ کی کرامت کے دسترخوان پر آ کر بیٹھ جائیں۔ انفاسکم فیہ تسبیح، جب آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس دسترخوان پر بیٹھیں گے تو آپ کا سانس لینا کیا ہے، اس مہینے میں تسبیح قرار پائے گا۔ نومکم فیہ عبادہ، اس مہینے میں آپ کا آرام کرنا، آپ کا سو جانا، یہ بھی عبادت میں شمار ہو رہا ہے۔ وعملکم فیہ مقبول، اس مہینے میں آپ چھوٹے سے چھوٹا عمل کریں، خداوند متعال کی بارگاہ میں قابل قبول ہے۔ اگر آپ بڑے سے بڑا عمل کریں تب بھی خداوند متعال کی بارگاہ میں وہ عمل مقبول ہے۔ وَدُعَاؤُكُمْ فِيهِ مستجاب، یہ وہ باعظمت مہینہ ہے کہ اس مہینے میں آپ اپنی زندگی کی جس پریشانی کے بارے میں بھی خداوند متعال کے حضور التجا کریں گے، دعا کریں گے، خداوند متعال آپ کی دعا کو مورد استجابت قرار دے گا، آپ کی دعا کو قبول کرے گا، آپ کی حوائج کو پورا کرے گا اور آپ کی مشکلات کو برطرف کرے گا۔ لہٰذا عزیزان، یہ ایک ایسا مہینہ ہے جس میں آپ اپنی زندگی بھر کی اور سال بھر کی تمام مشکلات کو اپنے سامنے مد نظر رکھیں اور اس رمضان المبارک کے آغاز ہی میں خداوند متعال کے دسترخوان پر بیٹھتے ہی آپ خداوند متعال سے اپنی تمام مشکلات کے حل و فصل کے لیے دعا کریں اور خداوند متعال سے تقاضا کریں کہ یہ جو آفت آئی ہوئی ہے ان دنوں میں کورونا کے نام پر، جس نے ہمارے تمام اجتماعات کو معطل کر رکھا ہے اور ہمارے لیے مشکلات ایجاد کر رکھی ہیں، اس آفت سے اور اس بیماری سے تمام عالم اسلام کو اور تمام دنیا کو نجات عطا فرمائے۔ یہی وہ مہینہ ہے، یہی وہ بابرکت ایام ہیں کہ جن دنوں میں ہم اپنی زندگی کی تمام تر مشکلات کے حل کے لیے دعا کر سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ ہم اپنی زندگی میں جن چیزوں کے بارے میں توقع رکھتے ہیں اور تقاضا رکھتے ہیں کہ خداوند متعال وہ نعمات ہمیں عطا کرے، ہم ان نعمات کے متعلق بھی خداوند متعال سے دعا کر سکتے ہیں اور التجا کر سکتے ہیں۔ لہٰذا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں یہ کہہ رہے ہیں کہ اے مسلمانوں، اے مؤمنوں، اس مہینے میں آپ سب کی یہ ذمہ داری ہے کہ سچے دل کے ساتھ، خلوص نیت کے ساتھ آپ اللہ تبارک و تعالی سے اس بابرکت مہینے میں یہ دعا کریں کہ خداوند متعال آپ کو اس مہینے میں روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس مہینے میں یہ دعا کریں کہ خداوند متعال آپ کو قرآن مجید کی تلاوت کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر اس مہینے میں جو خداوند متعال کی رحمت کا مہینہ ہے، جو خداوند متعال کی بخشش کا مہینہ ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ مہینہ گزر جائے اور ہم خداوند متعال کی رحمت سے اور خداوند متعال کی بخشش سے محروم رہیں۔ لہٰذا وہ شخص شقی ترین شخص قرار پائے گا کہ جس کے لیے یہ مہینہ گزر جائے اور وہ اس مہینے کی رحمتوں اور برکتوں سے محروم ہو۔ لہٰذا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں فَإِنَّ الشَّقِيَّ مَنْ حُرِمَ غُفْرَانَ اللَّهِ، یعنی شقی وہ شخص ہے جو اس بابرکت مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے غفران سے محروم ہو جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور مقرب ہونے سے وہ شخص محروم ہو جائے۔ لہٰذا اس مہینے میں انسان بھوکا رہتا ہے،
اس مہینے میں انسان پیاسا رہتا ہے، یہ اس نے بھوک برداشت کی ہے خداوند متعال کے دسترخوان پر بیٹھ کر، یہ بھوک برداشت کی ہے اور پیاس برداشت کی ہے خداوند متعال کی رحمت مغفرت کے اس بابرکت دسترخوان میں بیٹھ کے۔ لہٰذا اس مومن انسان کو یہ چاہیے کہ وہ قیامت کی بھوک کو برداشت کرے، قیامت کی پیاس کی شدت کو اور عطش کو احساس کرے، اور اس مہینے کی اس پیاس کو برداشت کرنا اس کے لیے آسان ہو جائے گا۔ یہ وہ بابرکت مہینہ ہے کہ جس میں انسان خود خداوند متعال کے لطف و کرم و رأفت کے دسترخوان پر بیٹھا ہے، تو ایسے میں انسان کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ انسان اپنے ماتحت افراد کی ضروریات کا خیال رکھے، اپنے ماتحت افراد کو جو کمزور ہیں، جو بچے ہیں، جو صلہ رحم اس کے ہیں، ان کے ساتھ اچھا سلوک برتے، یعنی اپنے ذوی الحقوق کے حقوق ادا کرے، ان کے ساتھ اچھی طرح سے برخورد کرے، اچھی طرح سے ملے۔ یہ وہ بابرکت مہینہ ہے جس بابرکت مہینے میں انسان کی یہ ذمہ داری ہے کہ انسان اپنی زبان کو کنٹرول کرے، اپنے کان کو کنٹرول کرے، اپنی آنکھوں کو کنٹرول کرے، اپنے باقی حواس کو بھی کنٹرول کرے اور خالص قرار دے خداوند متعال کے قرب کے لیے، اور آمادہ کرے تاکہ وہ انسان خداوند متعال کی قربت میں اور خداوند متعال کے جوار میں داخل ہو سکے اور دسترخوان الہی پر بیٹھنے کی صلاحیت حاصل کر سکے۔ لہٰذا اس مہینے میں انسان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ نماز پڑھے، انسان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ خداوند متعال کے ہاں استغفار کرے، توبہ کرے اور دعا کرے، یعنی دعا کرے کہ خداوند متعال اس کی زندگی میں اس سے جو لغزشیں ہو چکی ہیں ان تمام لغزشوں کو خداوند متعال اس کے لیے معاف کر دے۔ دعا کرے خداوند متعال سے کہ اس کی زندگی میں جتنی رکاوٹیں ہیں اس بابرکت مہینے کی برکت ان رکاوٹوں کو برطرف کر دے۔ دعا کرے اس مہینے میں کہ خداوند متعال اپنی رحمتوں کو، اپنی برکتوں کو، اپنی نعمتوں کو اپنے اس بندے کے لیے فراوان کر دے، اور ہمارے لیے سب سے بڑی نعمت اور سب سے بڑی رحمت حضرت امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کا وجود ہے۔ لہٰذا ہمیں یہ دعا کرنا ہے کہ امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کا ظہور جلد از جلد ہو، اور ہم حضرت کے اس لشکر میں حضرت کے اعوان و انصار و اصحاب کی فہرست میں شامل ہو سکیں۔ لہٰذا نواں عنوان جو اس خطبے میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا ہے وہ یہی ہے کہ اس ماہ کی برکت سے نمازیوں پر خداوند متعال اپنے قہر و غضب و عذاب کو نازل نہیں کرے گا۔ لہٰذا ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ 10ویں عنوان کی طرف توجہ دیں جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس خطبے میں ارشاد فرمایا، اور وہ 10واں عنوان مؤمنین کی افطاری کرنا ہے، مؤمنین کو اپنے دسترخوان پر بلانا ہے۔ اب ہم خود اس بابرکت مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے دسترخوان پر بیٹھے ہیں، اور پھر اس مہینے ہم دوسروں کو بھی اپنے دسترخوان پر بلا رہے ہیں، تو اس طرح سے ہمارا دسترخوان اللہ تبارک و تعالیٰ کا دسترخوان بن جائے گا اور اس میں تبدیل ہو جائے گا۔ ایسے میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خطبے کے دوران کچھ افراد نے رسول خدا سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، ہم لوگ محتاج ہیں، ہم لوگ ضرورت مند ہیں، اگر کوئی شخص کسی کی افطاری نہ کر سکے تو وہ کیا کرے؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ افطاری کرے، ولو کھجور کے آدھے ٹکڑے سے وہ کسی مسلمان کو افطار کروا دے، ولو وہ پانی کا ایک جرعہ اور ایک گھونٹ کسی دوسرے مسلمان کو پلا کر اس کا روزہ افطار کرے، تو وہ خداوند متعال کی ان برکتوں اور رحمتوں میں شامل ہو جائے گا۔ لہٰذا 11واں عنوان جو اس بابرکت مہینے میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس خطبہ شعبانیہ میں ارشاد فرما رہے ہیں وہ حسن خلق ہے، یعنی انسانوں کی یہ ذمہ داری ہے، مسلمانوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے اطراف میں موجود دوسرے مسلمانوں کے ساتھ حسن خلق کے ساتھ پیش آئیں، اچھا برتاؤ کریں، اچھا سلوک پیش کریں، اور پھر بالخصوص اگر انسان کسی کے ساتھ نیکی کر رہا ہے تو ایسے میں انسان کو یتیموں کو فراموش نہیں کرنا چاہیے۔ لہٰذا 12ویں عنوان میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
یتیم پروری کی ترغیب دلا رہے ہیں کہ یہ وہ بابرکت مہینہ ہے جس میں یتیموں کا خاص خیال رکھنا چاہیے، اپنے ذوی الارحام کا خاص طور پر خیال رکھنا چاہیے، نماز کے بارے میں خاص طور پر خیال رکھنا چاہیے۔ لہٰذا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ جو شخص اس مہینے میں نماز ادا کرے گا، من عدّ فیہ فرضاً کان لہ ثواب من عدّ 70 فریضۃ، یعنی جو اس مہینے میں، اس بابرکت مہینے میں ایک عدد نماز پڑھے گا، ایک واجب نماز پڑھے گا، تو خداوند متعال دوسرے مہینوں میں پڑھی جانے والی 70 نمازوں کا ثواب اپنے اس بندے کو عطا کرے گا۔ لہٰذا اس مہینے میں نماز پڑھنے کی عظمت اور فضیلت اس قدر زیادہ ہے کہ انسان کو اس سے غفلت نہیں کرنی چاہیے۔ اور سب سے بڑی چیز کہ یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے میں خداوند متعال نے قرآن مجید کو نازل کیا ہے۔ لہٰذا اگر ہم دیکھیں تو یہ مہینہ نزول قرآن کا مہینہ ہے، یہ مہینہ تجلی قرآن کا مہینہ ہے۔ قرآن جو اس دنیا میں تجلی الہی ہے، تجلی کبریائے الہی ہے، یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں وہ قرآن آیا ہے جس کی ہر آیت خزائن پر مشتمل ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن وہ نازل ہوا ہے جس کی ہر آیت کے 7 باطن ہیں، اور انسان کی عقل اس قرآن مجید کو دیکھ کر مبہوت ہو جاتی ہے۔ یہ وہ قرآن ہے کہ جس کی عبارات عوام الناس کے لیے ہیں، جس کے اشارات علماء کے لیے ہیں، جس کے لطائف اولیاء کے لیے ہیں۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس کے اندر وہ قرآن نازل ہوا ہے جس میں مکتوب حقائق انبیاء کے لیے ہیں۔ لہٰذا عبارات عوام کے لیے، اشارات علماء کے لیے، لطائف اولیاء کے لیے اور حقائق انبیاء کے لیے۔ تو انسان اگر اس مہینے میں اس قرآن مجید کی برکت سے استفادہ کرنا چاہتا ہے تو خود کو عبارات سے، یعنی عوام الناس کے مرتبے سے آگے لے کر جائے اور آگے بڑھائے، علماء کے مرتبے میں داخل ہو، اور پھر علماء کے مرتبے سے ایک قدم آگے بڑھانے کی کوشش کرے اور خداوند متعال سے توسل کرے تاکہ وہ لطائف اور اولیاء کے زمرے میں داخل ہو سکے اور ان لطائف کو درک کر سکے، اور پھر قرآن مجید کے حقائق کو درک کرنے کے لیے باقاعدہ خداوند متعال سے توسل کرے۔ لہٰذا ارشاد ہو رہا ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے کہ وَمَنْ تَلَا فِيهِ آیَةً مِّنَ الْقُرْآنِ کَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِ مَنْ خَتَمَ قرآن فی غیر من الشہور، یعنی جو شخص بھی اس بابرکت مہینے میں قرآن مجید کی ایک آیت کی تلاوت کرتا ہے گویا اس نے ایک قرآن مجید مکمل ختم کیا ہے دوسرے مہینوں میں۔ پس دوسرے مہینوں میں جو ختم قرآن کا ہمیں ثواب ملے گا وہ ثواب اس بابرکت مہینے میں ہمیں قرآن مجید کی ایک آیت کے تلاوت کرنے سے مل جائے گا۔ لہٰذا اگر ہم قرآن مجید اپنے سامنے کھول کر پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو یہ بسم اللہ کی تلاوت کرنے سے ہمیں ختم قرآن کا ثواب ملے گا۔ الحمدللہ رب العالمین، اس الحمدللہ کی تلاوت کرنے سے ہمیں ایک ختم قرآن کا ثواب ملے گا۔ لہٰذا اگر ہم تلاوت کرتے ہیں یاسین، الف لام میم، تو ان آیات کی تلاوت کرنے سے ہمیں ایک ختم قرآن کا ثواب ملے گا۔ تو ہم اس ختم قرآن کے ثواب سے کیوں محروم ہوں؟ لہٰذا قرآن مجید کا اگر ہم اختتام کریں اس بابرکت مہینے میں تو ہمیں ہزاروں قرآن ختم کرنے کا ثواب ملے گا۔ لہٰذا تلاوت قرآن سے اس بابرکت مہینے میں غفلت نہیں کرنی چاہیے۔ یہ وہ بابرکت مہینہ ہے جس میں خداوند متعال نے اپنی جنت کے دروازوں کو کھول دیا ہے۔ ایھا الناس ان ابواب الجنان فی ھذا الشہر مفتحۃ، اے لوگو جان لو کہ یہ وہ بابرکت مہینہ ہے جس میں جنت کے دروازے خداوند متعال نے آپ لوگوں کے لیے کھول دیے ہیں، اور برعکس جہنم کے دروازوں کو آپ لوگوں کے لیے بند کر دیا ہے۔ لہٰذا آپ لوگوں کے لیے جنت میں داخل ہونا
آسان ہو گیا ہے، جہنم سے دوری اختیار کرنا آپ لوگوں کے لیے آسان ہو گیا ہے۔ لہٰذا یہ مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ جنت کے قریب ہوں اور جہنم سے دوری اختیار کریں۔ لیکن نہایت افسوس کی بات ہے، رمضان المبارک کا چاند ابھی نظر نہیں آتا کہ مسلمانوں کے بازاروں میں مہنگائی شروع ہو جاتی ہے، ذخیرہ اندوزی پہلے سے شروع ہو جاتی ہے، مسلمانوں کو ریلیف دینے کی بجائے، سہولت دینے کی بجائے ان پر مزید سختیاں ڈالی جاتی ہیں۔ یہ جہاں مسلمانوں کے لیے ایک آزمائش کی گھڑی ہے، وہیں ایسے ذخیرہ اندوزوں کے لیے عذاب کی افزائش کی ایک نوید ہے کہ خداوند متعال انہیں اس بابرکت مہینے میں اپنی رحمتوں اور برکتوں سے محروم رکھے گا، کیونکہ یہ ذخیرہ اندوز ہیں، یہ وہ افراد ہیں کہ جو روزے داروں پر سختی کرنے کی وجہ سے کرنے کے باعث خداوند متعال کے مزید عذاب میں مبتلا ہوں گے، کیوں؟ چونکہ یہ خداوند متعال کی رحمت کے کفران میں ہیں۔ خداوند متعال کہہ رہا ہے کہ یہ مہینہ رحمت اور برکت اور مغفرت کا مہینہ ہے، جبکہ یہ لوگ ذخیرہ اندوزی سے خداوند متعال کی اس رحمت کو مشقت میں تبدیل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ لہٰذا جو خداوند متعال کی اس سنت کو تبدیل کرنا چاہے، خداوند متعال کے قہر و غضب کا باعث بنے گا۔ تو کیوں ہمارے معاشرے میں مشکلات نہ آئیں؟ کیوں ہمارے معاشرے میں اس قسم کی آفات و بلیات نہ آئیں جب ہم مسلمانوں کے ساتھ نرمی کے ساتھ پیش نہیں آتے، جب ہم مسلمانوں کا خیال نہیں رکھتے؟ یہ وہ بابرکت مہینہ ہے کہ جس مہینے میں خداوند متعال نے شیاطین کو تو زنجیروں میں بند کر دیا ہے، لیکن یہ انسان نما شیطان جو ہے یہ آزاد گھوم پھر رہے ہیں۔ لہٰذا ان کو بند کرنا حکومتوں کی ذمہ داری ہے، اور اگر حکومتیں غفلت کرتی ہیں اور ان شیاطین کو غل و زنجیر میں نہیں جکڑتی اور قانون کا درست نفاذ نہیں کرتی، تو جان لیں ایسی حکومتیں بھی قیامت کے دن خداوند متعال کے حضور جواب دہ ہیں کہ انہوں نے ان شیاطین کو زنجیروں میں بند کیوں نہیں کیا جو انسانوں کی شکل میں موجود ہیں۔ لہٰذا 17ویں عنوان میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ وَالشَّيَاطِينُ مَغْلُولَةٌ، شیطان بند ہو چکے ہیں اس مہینے میں۔ فَاسْأَلُوا رَبَّكُمْ وَلَا يُسَلِّطْهَا عَلَيْكُمْ، خداوند متعال سے درخواست کرو کہ وہ تمہارے اوپر جو ہے وہ کسی چیز کو مسلط نہ کرے۔ یہ وہ بابرکت مہینہ ہے کہ جس بابرکت مہینے کے تمام اعمال افضل اعمال ہیں۔ لہٰذا اس بابرکت مہینے میں افضل اعمال کو درک کرنے کے لیے ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم خداوند متعال کا مزید قرب حاصل کریں۔ لہٰذا جب افضل اعمال کی بات آئی تو امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ آلاف التحیت و ثنا آگے بڑھے۔ قال امیر المومنین نے کہا فقمت، میں کھڑا ہو گیا، فقلت، میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما افضل الاعمال فی ھذا الشہر، یا رسول اللہ مجھے بتائیں اس بابرکت مہینے میں سب سے افضل عمل کون سا عمل ہے؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا ابا الحسن، اے علی ابن ابی طالب، اس بابرکت مہینے میں افضل الاعمال فی ھذا الشہر الورع عن محارم اللہ عز وجل، یہ اے ابو الحسن اس مہینے میں بہترین عمل محرمات الہی سے پرہیز کرنا ہے۔ تو یہ وہ افراد کہ جو ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں انہیں خدا کا خوف کھانا چاہیے اور ذخیرہ اندوزی سے اجتناب کرنی چاہیے۔ یہ جو مہنگائی کر رہے ہیں انہیں خداوند متعال کا خوف کھا کر اس مہنگائی کی اس ضلالت سے عوام کو نجات دینی چاہیے اور ریلیف دینا چاہیے اور سہولت دینی چاہیے، کیونکہ یہ لوگ وہ لوگ ہیں کہ جو مسلمانوں کے اوپر تکالیف ڈال رہے ہیں اللہ کے اس بابرکت مہینے میں۔ 19واں نمبر جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں، اس بابرکت مہینے کے اس مرحلے میں آ کر وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گریہ فرمانا ہے۔ ثم بقا، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رونا شروع کر دیا۔ فقلت، امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ آلاف التحیت و ثنا سوال کرتے ہیں یا رسول اللہ ما یبکی کا، یا رسول اللہ آپ کس وجہ سے گریہ فرما رہے ہیں؟ فقال یا علی، اے علی اب کی لما یستحل منک فی ھذا الشہر، اے علی اس مہینے میں جو آپ کے اوپر مصیبت نازل ہونی ہے اس وجہ سے میں گریہ کر رہا ہوں۔ یہ وہ بابرکت مہینہ ہے جس میں آپ کو شہید کر دیا جائے گا اور آپ کی اس بابرکت مہینے میں شہادت ہوگی۔
یہاں سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 20واں نمبر مطلب بیان کر رہے ہیں کہ جس کی عین عبارت میں آپ کی خدمت میں نقل کروں گا، اور وہ مطلب یہ ہے ثم قال، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں یا علی من قتلک فقد قتلنی، اے علی جس نے آپ کو قتل کیا، چاہے وہ زبان سے قتل کرے چاہے وہ آپ کو تلوار سے قتل کرے، یا علی جس نے آپ کو قتل کیا فقد قتلنی، اس نے مجھے قتل کیا، من ابغضک فقد ابغضنی، اے علی ابن ابی طالب جس نے آپ سے بغض اختیار کیا اس نے مجھ سے بغض اختیار کیا، ومن سبک فقد سبنی، جس نے آپ کو گالی دی، جس نے آپ کو دشنام دی، اس نے مجھے گالی دی اور اس نے مجھے دشنام دی۔ اس مطلب کی دلیل کیا ہے یا رسول اللہ؟ ہمیں یہ بھی بتائیں، ہم آپ کو تو گالی نہیں دے رہے، ہم تو علی ابن ابی طالب کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، ہم تو علی ابن ابی طالب کے ساتھ بغض کر رہے ہیں، ہم تو علی ابن ابی طالب کو شہید کر رہے ہیں، آپ کو تو ہم نہیں کہہ رہے، تو اس کی کیا دلیل ہے؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دلیل ارشاد فرما رہے ہیں لأنک منی کا نفسی، اے علی ابن ابی طالب آپ کی منزلت اور آپ کا مقام میرے ساتھ ایسے ہی ہے جیسے آپ میرے نفس ہیں، آپ میرے وجود کا حصہ ہیں، مجھ سے جدا نہیں ہیں، لہٰذا جو آپ کو گالی دے گا اس نے مجھے گالی دی، جو آپ کو زبان یا تلوار سے شہید کرے گا اس نے مجھے شہید کیا، جو آپ سے بغض رکھے گا اس نے مجھ محمد سے بغض رکھا ہے۔ روح کا من روحی، اے علی آپ کی روح میری روح سے ہے، تینتوں کا من تینتی، اے علی آپ کی مٹی میری مٹی سے ہے، ان اللہ تبارک و تعالی خلقنی و ایاک، اے علی اللہ تبارک و تعالی نے مجھے اور آپ کو خلق فرمایا، واصطفانی اور مجھے انتخاب کیا، وَإِيَّاكَ اور پھر آپ کا بھی انتخاب کیا، وَاخْتَارَنِي لِلنَّبُوَّةِ مجھے نبوت کے لیے اختیار کیا، وَاخْتَارَكَ لِلْإِمَامَةِ اور آپ کو امامت کے لیے اختیار کیا ہے۔ پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں وَاخْتَارَنِي لِلنَّبُوَّةِ وَاخْتَارَكَ لِلْإِمَامَةِ مَنْ أَنْكَرَكَ إِمَامَتَكَ فَقَدْ أَنْكَرَ نَبُوَّتِي، اے علی ابن ابی طالب جو آپ کی امامت کا انکار کرتا ہے اس نے میری نبوت کا انکار کیا ہے۔ یا علی انت وصی، اے علی آپ میرے وصی، میرے جانشین اور میرے بعد میرے خلیفہ ہیں، وابو ولدی اور میرے بچوں کے والد ہیں، وزوج ابنتی اور میری بیٹی کے شوہر ہیں، وخلیفتی اور میرے خلیفہ ہیں۔ پھر اس کے بعد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ امرو کا امری، اے علی جو آپ حکم دیں گے وہ میرا حکم ہوگا، نہیوں کا نہی جو آپ جس چیز سے روکیں گے اس چیز سے میں نے گویا کہ روکا ہے۔ اقسم بالذی بعثنی بالنبوۃ وجعلنی خیر البریۃ، اے علی ابن ابی طالب میں اللہ تبارک و تعالی کی قسم کھا کر کہتا ہوں، اس ذات کی جس نے مجھے نبوت کے لیے مبعوث کیا، جس نے مجھے خیر بریہ اور خیر امت میں سے قرار دیا ہے، انک لحجۃ اللہ عز وجل، اے علی ابن ابی طالب آپ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے حجت ہیں علی خلقہ ہی اس کی مخلوق پر، وامینہ اور اللہ تبارک و تعالی کے امین ہیں علی سرہ اللہ تبارک و تعالی کے اسرار کے اوپر، وخلیفتہ علی عبادی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے خلیفہ ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں پر۔ ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال ہمیں اس عظیم بابرکت مہینے کی رحمتوں، برکتوں، نعمتوں سے بھرپور استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم حضرت امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہ آلاف التحیت و ثنا کے اس نورانی حرم میں آپ سب کے لیے دعا گو ہیں اور یہ دعا کرتے ہیں کہ خداوند متعال اس کورونا وائرس سے جلد از جلد تمام عالم اسلام کو نجات عطا فرمائے، تاکہ دنیا جہان میں جہاں جہاں مؤمنین حضرت علی ابن موسیٰ الرضا علیہ آلاف التحیت و ثنا کی زیارت کے لیے تڑپ رہے ہیں، بیتاب ہیں، وہ جلد از جلد اس 8ویں امام کی زیارت کے لیے تشریف لائیں۔ ہم نائب الزیارہ ہیں آپ کے لیے اور حرم مطہر حضرت امام رضا علیہ آلاف التحیت و ثنا سے انہی الفاظ کے ساتھ اس پروگرام کا اختتام کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ حضرت امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ظہور میں تعجیل ہو اور ہم حضرت کے آوان و انصار میں شامل ہوں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔